خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ ذرا سوچو، اگر کوئی شاعر تم سے یہ کہے کہ روٹی بھی ایک نظم کا موضوع ہو سکتی ہے، عام، فقیر، موت اور انسان سب شعروں میں بسا سکتے ہیں، تو تم کیا سوچو گے؟ کیا شاعری صرف عشق، محبوب اور درد دل کے لیے ہوتی ہے؟ کیا ایک شاعر بازار، میلوں، کھلونوں اور بھوک پر بھی لکھ سکتا ہے؟ آج ہم ایسے ہی ایک شاعر سے ملیں گے جس نے شاعری کو محلوں سے نکال کر گلی کوچوں تک پہنچایا، جو نہ بادشاہ کا تھا نہ دربار کا، وہ صرف عوام کا شاعر تھا، اور اس کا نام تھا نذیر اکبر آبادی۔ دوستو، اردو شاعری کی بزم میں جہاں غالب کا فکر ہے، اقبال کا فلسفہ ہے، میر کا درد ہے، وہیں ایک ایسا بھی چراغ ہے جو ٹوٹی چھتوں، مٹی کے آنگنوں اور میلوں کے ہجوم میں جلتا ہے۔ ایک ایسا شاعر جس نے نہ بادشاہوں کی مدح کی، نہ امیروں کی تعریف، بلکہ گلی کے نائی، کوچے کے فقیر، بازار کے تماشے اور انسان کی اصل حقیقت کو شاعری کا موضوع بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس شاعر کی جس نے روٹی پر نظم لکھی، موت کو شاعری میں بیان کیا اور آدمی کو آئینہ دکھایا۔ نہ شکوہ، نہ فریاد، نہ غم جانا کی دہائی، صرف وہ جو دل میں ہوں وہی زبان پر آئی۔ یہ وہ شاعر ہے جو نہ صرف اپنے دور کا بلکہ آج کے دور کا بھی ترجمان ہے، جس کا ہر شعر، ہر مصرع زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس عظیم عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کی سادہ، سچی اور زندگی سے جڑی ہوئی شاعری کے رنگ میں ڈوبتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیوں وہ عوام کا شاعر کہلایا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ وہ 1735 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں وہ اکبر آباد آگرہ چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کی۔ اسی نسبت سے ان کا تخلص نذیر اکبر آبادی پڑا۔ نذیر کا بچپن مغل سلطنت کے زوال کے دور میں گزرا، جب ملک میں افراتفری، غربت اور بدامنی تھی، لیکن انہوں نے ان حالات کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لیا اور عام انسانوں کے دکھ درد کو بیان کیا۔ نذیر نے ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ وہ فارسی اور عربی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں جو روانی، سادگی اور فطری انداز ملتا ہے، وہ ان کے گہرے مشاہدے اور مطالعے کا نتیجہ ہے۔ نذیر نے شاعری کا آغاز جوانی میں ہی کر دیا تھا۔ ان کی شاعری کا سب سے خاص پہلو یہ تھا کہ وہ عام بول چال کی زبان میں لکھتے تھے تاکہ ہر عام آدمی ان کی بات کو سمجھ سکے۔ وہ کسی خاص طبقے یا دربار کے شاعر نہیں تھے، بلکہ عوامی شاعر تھے۔ نذیر کی شاعری عام زندگی کے موضوعات پر ہے۔ وہ پھلوں، تہواروں، بازاروں، موت، زندگی اور انسان کی اصل حقیقت کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے مشہور نظمیں یہ ہیں: بنٹا دار بیل، آدمی نامہ، روٹی نامہ، بازار نامہ، موت نامہ، حب الوطن۔ ان نظموں میں انسانی فطرت، دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کی اصل تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان کے چند مشہور اشعار: آدمی وہ ہے جو آدمی کے کام آئے، آدمی وہ نہیں جو بس نام کا ہو آدمی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں نہ کوئی مشکل الفاظ ہوتے ہیں، نہ ہی گہرا فلسفہ۔ وہ جو کچھ دیکھتے، محسوس کرتے، اسے آسان زبان میں کہہ دیتے۔ ان کی شاعری دل کو چھو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم جیسے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ نذیر ایک نہایت سادہ مزاج، عاجز اور نرم دل انسان تھے۔ انہیں شہرت یا دربار کی چمک دمک کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فقیرانہ زندگی گزارتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کا انتقال 1830 عیسوی میں آگرہ اکبر آباد میں ہوا۔
ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ ان کی زندگی سادگی، سچائی اور انسان دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو محلوں سے نکال کر گلی کوچوں میں پہنچا دیا۔ ان کی نظمیں آج بھی ہمارے دلوں کو چھوتی ہیں اور ہمیں سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہیں۔ درجہ دہم کے طالب علموں کو ان کی سوانح حیات اور شاعری سے یہ سبق ملتا ہے کہ زبان آسان ہو، بات سچی ہو اور دل سے کی جائے تو وہ صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کا کمال یہ نہیں کہ وہ شعر کہتا تھا، کمال یہ ہے کہ اس نے شعر کے پردے میں زندگی کے وہ سچ کہے جنہیں لوگ کہنے سے ڈرتے تھے۔ جب سب شاعر بادشاہوں کے قصیدے لکھ رہے تھے، نذیر روٹی، آم، موت اور آدمی پر قلم چلا رہا تھا۔ جب سب دربار کی چمک میں کھو گئے، نذیر گلی کوچوں، فقیر خانوں اور میلے ٹھیلوں کی سچائیاں جمع کر رہا تھا۔ یہ شاعری نہیں تھی، یہ عوام کی آواز تھی۔ یہ غزل نہیں تھی، یہ زندگی کا راز تھی۔ وہ ہمیں سکھا گیا کہ شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ احساسات کا ترجمہ ہے۔ تو آج جب تم نذیر کے اشعار پڑھو تو صرف الفاظ نہ پڑھنا، اس درد کو محسوس کرنا جو ہر عام انسان کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ سلام ان لفظوں پر جو زمینی تھے اور جھک کے بولے تھے آسمانی باتیں۔